اگر ہمارے بچے ہنستے ہیں اس بات سے چلیے تو پھر آپ سے پھر نہیں کہیں گے اور کیا کہیں گے. نہیں نہیں، ایسے نہیں، مطلب مذاق کر دیا ہماری کہ دیکھو ممی تو میم بن گئے کر کے، ایسے ہی اچھا مستی میں مذاق کیا ہمیں. کوئی ایسے بات نہیں. اعوذ ٹھیک ہے باللہ ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ظاہراً تو مجھے میم نہیں کہنا چاہیے، فارسی کلاس ہے تو مجھے خانم کہنا چاہیے کیونکہ انگلش ورڈ ہے بس میم، تو بس پتہ نہیں کیوں رٹ گیا میم. چلیے اب میں کوشش کروں گا کہ خانم کہوں، خانوم معصوم سمانی، خانوم سیدہ گبرانی. ٹھیک ہے بھلے بھلے جی. بھلے. بات چل رہی تھی مثال اعلان کے بارے میں، معطل کلمات کے بارے میں. معطل کے بارے میں بتایا تھا، معطل وہ کلمہ ہے کہ جس میں حرف علت ہو. اب ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ قسمیں یا تو فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہے تو اسے کہتے ہیں مثال. پھر مثال بھی دو طرح کا ہے، یا واوی یا یائی. پھر اجواف قصہ زہرا آئی ہیں جی. ٹھیک ہے قصہ آپ ٹھیک ہیں جی. مثال واوی آئی وعلیکم السلام. تو 10 بیان کے 10 قاعدے بیان کیے اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ جو خصوصی قاعدے ہیں وہ اب بیان کریں گے. تو خصوصی مثال کا بارے میں بتایا، مثال دو طرح کا ہوتا ہے، مثال واوی، مثال یائی. یہ دو خصوصی قاعدے ہیں، مثال یائی سے نہیں، مثال واوی سے مخصوص ہیں، فقط مثال واوی سے. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پہ ہو، مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پہ ہو تو فاؤل فعل حذف ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے آخر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ واو اپنی حرکت ماں باپ کو دے کر، ماں باپ کو دے کر حذف ہو جاتی ہے. وعد سے علتن، اکثر ایسا ہوتا ہے، بعض ٹائم نہ بھی ہو تو چلتا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعال کے وزن پہ اگر مصدر ہو تو اکثر اس میں ایسا نہیں ہوتا، بعض وقت ہو جاتا ہے. آج دوسرا قاعدہ ہم بیان کریں گے جو مثال واوی سے مخصوص ہے. مثال واوی سے نہیں، مثال سے مخصوص ہے. بات مثال کے قاعدوں کی چل رہی نا. پہلا قاعدہ فقط مثال واوی سے مخصوص ہے، دوسرا قاعدہ یہ بھی شاید مثال سے ہی مخصوص ہے. مثال واوی سے یہ دونوں قاعدے مثال واوی سے مخصوص ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ مثال واوی کا مضارع، مثال واوی کا مضارع اگر کس وزن پہ ہو؟ یفعلو کے وزن پہ ہو. کس وزن پہ ہو؟ یفعلو. مثال واوی کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو فاؤل فعل حذف ہو جاتی ہے. فاؤل فعل دیکھیے وعدہ، وعدہ یفعلو کے وزن پہ ہے تو کیا ہو گیا ہے یہ؟ یعدو، یعدو. کہاں گئی واو؟ کیونکہ مضارع یفعلو کے وزن پہ تھا، حذف ہو گئی. اب غنچہ فاطمہ یعدو کا وزن بتائیں گی. جی یعدو کا وزن بتائیں گی غنچہ فاطمہ. یعدو کا وزن ہوگا فا ہٹا دیں گے آقا. بتائیے پھر. یعلو. احسنت، یعلو، یعلو. کیوں؟ کیونکہ فاؤل فعل تو حذف ہو گیا نا. تو یا ایسی اتار دیں گے، عین ہے یہ لام ہے. یعلو تو ہو جائے گا یعلو کے وزن پہ. فعلا یہ ہے یعلو. کیوں یہ ایسا ہوا؟ واو کیوں حذف ہوا؟ قاعدہ ہے مثال واوی کا مضارع جب بھی مثال واوی کا مضارع جب بھی افعلو کے وزن پہ ہو تو اس کا فاؤل فعل یعنی واو حذف ہو جاتی ہے، جیسے وعدہ. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی دیکھیے، کبھی کبھی یہ یاد رکھنا، کبھی کبھی اگر یفعلو کے وزن پہ بھی ہو تو بعض جگہ پر ہو گیا ہے ایسا. کیسا؟ بعض جگہ پر اگر مثال واوی یفعلو کے وزن پہ ہے اس کا مضارع تو وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی یہاں پہ ہوتا ہی ہے، یہاں کبھی کبھی کسی کچھ مادوں میں ہوا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وضع یفعلو کے وزن پہ ہے اس کا مضارع. ٹھیک ہے. ہونا چاہیے تھا یوضع، لیکن فاؤل فعل حذف ہو گیا. یضع آپ نے جب بھی پڑھا ہوگا وضع یضع پڑھا ہوگا جی، یہاں بھی فاؤل فعل حذف ہو گیا.
تو آپ اس کو آپ یہ کلی قاعدہ نہیں، یہ کہیں کہیں پہ قاعدہ اہم جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ مثال واوی کا مضارع جب بھی یفعل کے وزن پہ ہوگا اس کی فاعل فعل یعنی واو مضارع سے حذف ہو جاتی ہے، خالی مضارع سے نہیں، مضارع معلوم ہاں مضارع سے ٹھیک، اور امر وغیرہ سے بھی یاد ہے آپ کو، لے یعید مضارع اور مضارع سے جو بھی بنتا ہے اس سے یہ حذف ہو جاتی ہے، لیکن بعض جگہ پر مثال واوی اگر یفعل کے وزن پہ بھی ہے تو کچھ مادوں میں فاعل فعل حذف ہوا ہے، جیسے وضع یضع میں یضع نہیں تھا، یہ یضع تھا، یفعل کے وزن پہ تھا تب بھی حذف ہوئی، لیکن کچھ جگہ پر ہے، یہ مین پوائنٹ یہ ہے یفعل کے وزن پہ۔ یاد ہو گیا دوسرا قاعدہ؟ مثال کے دونوں قاعدے یاد ہو گئے؟ آپ سے کوئی پوچھے مثال کے خصوصی قاعدے کتنے ہیں؟ کا 2 قاعدے ہیں اور دونوں مثالیں واوی سے مخصوص ہے۔ پہلا قاعدہ مثال واوی کا مصدر اگر فعل کے وزن پہ ہو جیسے وعدن تو فاعل فعل واو کی حرکت ما بعد کو دے کر حذف ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے آخر میں ٹیل آئی جاتی ہے عدتن۔ دوسرا قاعدہ مثال واوی جب کبھی بھی اس کا مضارع یا ایلو کے وزن پہ ہو، کس پہ؟ اینو فعل کے مضارع میں کسرہ ہو یا ایلو تو واو فاعل فعل حذف ہو جاتی ہے، جیسے وجدہ یوجدو ہونا چاہیے تھا لیکن یجدو، کیونکہ یجدو کے وزن میں تھا واو، وجدہ یجدو، ٹھیک ہے یہ تھا، یہ مثال کی بات تمام ہو گئی۔ اجوف، اب اجوف کے بارے میں آتے ہیں۔ اجوف کسے کہتے ہیں؟ جس کا حرف علت عین فعل لفظ کے معنی بتا دوں آپ کو، اجوف کا ایسے بنا ہے جوف سے، کس سے؟ جوف۔ آپ جب فقہ میں پڑھیں گے حج کی بحث تو جوف کعبہ پڑھیں گے آپ، جوف یعنی بیچ، جوف یعنی جوف کہتے ہیں بیچ کو، اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بیچ میں حرف فعل لگتا ہے اس کے، عین الفعل کی جگہ ہلو حرف فعل، آپ جانتے ہیں کہ حرف فعل یا اجوف واوی ہوگا یا اجوف یائی، آپ یہ مت کہنا کہ ہاں یہ ظاہراً آپ کو اجوف الف ہی دکھائی دے رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ الف تو ہمیشہ بدل کے آتا ہے، واو سے بدل کے آیا ہے، یہ اجوف واوی ہے، اس میں اجوف واوی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اجوف 2 طرح کا ہوتا ہے، اجوف واوی، اجوف یائی۔ اس کے بھی شاید 2 قاعدے ہیں خصوصی، اس کے بھی 2 قاعدے ہیں، لیکن پہلا قاعدہ اجوف کا جو ہے چاہے فرق نہیں کرتا، چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو فرق نہیں کرتا۔ اجوف کا خصوصی پہلا قاعدہ یہ ہے، کیا قاعدہ ہے؟ اگر مضموم العین ہو، اس کا مضارع اگر مضموم العین ہو، اب یہ مت کہنا کہ ہل کیوں رہے اتنا، بعد میں پھنسیں گے اگر میں بتاؤں گا، سمجھ دیکھو یہ سمجھ کے ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یفعلو اگر اجوف کا مضارع، دیکھیے اس میں ایک چیز یاد رکھنا، دیکھنا ہے یہاں مضارع کو، دیکھنا کہاں ہے؟ مضارع کو، تبدیلی کہاں لانی ہے؟ ماضی میں، ہاں اگر اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو، جیسے قولا یقبلو، قولا یقبلو، تو ظاہر سی بات ہے قاعدہ جاری ہو جاتا ہے قالا یقولو، یقولو تھا، یقولو پہلا قاعدہ جاری ہو کے یقولو ہو گیا تھا، تو اگر یا اور کیا ہے، یا کی مثال دوں، ٹھیک ہے، یقولو کے وزن پہ ہو، ایک منٹ، ٹھیک ہے، بہرحال دیکھیے، اب دیکھیے اگر اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو، کہاں؟ یفعلو، تو اس کے ماضی کے چھٹے سے لے کر آخر تک فاعل فعل پہ ضمہ آ جائے گا، فاعل فعل پہ ضمہ آ جائے گا، گردان کیجیے اعلیٰ سے ماضی کی،
قالا قالو قالت قالا قالتم قالا قالو قالوا سبھی کا آگے قالت قالت قالا قالتا 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 قلنا کاف پہ پیش آ جائے گا کالا کالا کالو کالا کالا تا قلنا قلنا پھر 6 سے لے کر آخر تک پھر آپ کاف پہ یعنی فاؤل فیل پہ ابھی دیکھیے کاف پہ کیا تھا فتحہ تھا نا جی ہاں اگر اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو اس کے ماضی کے چھٹے سے لے کر آخر تک فاؤل فیل پہ ضمہ آ جائے گا کالا کالا کالو ابھی تک سب جگہ فتحہ ہے 5 صیغے تک قالت قالتا قلنا اب صحیح ہے قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتما قلتو تو اب کاف پہ پیش آ گیا نہیں آ گیا اب یہاں زبر تھا جی آ یہ گیا کیا قاعدہ ہے جب کبھی بھی اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو اس کے ماضی کے چھٹے سے لے کر آخر صیغے تک فاؤل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ نے کہا یفعلو کے وزن پہ ہو اور اگر یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہو تو اس کا بھی ہے کیا ہے اگر یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہو یفعلو یا یفعلو دونوں پہ حرکتیں لگا دی میں نے تاکہ الگ نہ لکھنا پڑے یفعلو ہو چاہے یفعلو ہو ٹھیک ہے تو کیا قاعدہ ہے ابھی مثال دوں آپ کو مثال دیتے ہیں جیسے بیعا یب یہ ہو بیعا سے قاعدہ جاری ہو گیا 8واں ہو گیا باعا بیعا تھا نہیں بایا یا ماقل فتح تھا الف سے بدل باعا مضارع یب یہ ہو تھا پہلا قاعدہ جاری ہو گیا یبی ہو یفعلو کے وزن پہ ہے یبیو کا وزن کون بتائے گا یبیو کا وزن کون بتائے گا یبیو یفعلو ہی رہے گا یفعلو ہی ہے ٹھیک ہے آئیے کیوں رہے گا یاد ہے آپ کو میں نے وہیں پہ بتایا تھا کہ جب قاعدہ اعلان جاری ہوگا وہیں 6 وزن تھے تو اگر وہ کسی اعلان کی وجہ سے اگر حرف بدلا ہے نا حرکت بدلی ہے تو اصلی حرکت کی رعایت ہوگی یہ کالا کو آپ یہ نہیں کہیں گے فالا یہ کالا فالا ہی کہا جائے گا ایسے یبیو یفعلو ہی کہا جائے گا تو باعا یبیو یہ کس وزن پہ فعلا یفعلو کے وزن پہ ہے خافا یخافو یہ یفعلو کے وزن پہ ہے خافا یخافو یہ یفعلو کے وزن پہ ہے یہ یفعلو کے وزن پہ ہے قاعدہ یہ ہے کہ اگر مثال اجوف کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو اس کے ماضی کے چھٹے صیغے سے لے کے آخر صیغے تک فاعل فعل پہ ضمہ آ جائے گا لیکن اگر یفعلو نہیں یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہو اجوف تو ماضی کے چھٹے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ کسرہ آ جائے گا دیکھیے گردان کیجئے با بے پہ زبر ہے خافا پہ خے پہ زبر ہے گردان کیجئے باعا باعو باعت بعنا بعتا بعتما بعتم بعتما خافا خافا خافت خافت خفنا اب آپ دیکھیں خفتا ٹھیک ہے اب آپ نے جگہ جگہ روایت میں دیکھیں گے تو خفتہ دیکھیں گے خفتہ تو ابھی تک جہاں یہاں پر ماضی میں زبر تھا چھٹے صیغے سے لے کے آخر تک فاعل فعل پہ فتح آ گیا وہ ضمہ آ گیا قلنا یہاں باء اور خافہ میں فاعل فعل پہ زبر تھا چھٹے سے لے کے آخر تک زیر آ گیا کیوں کیونکہ یفعلو کے وزن پہ ہو تو چھٹے سے لے کے آخر تک ماضی میں ضمہ آ جاتا ہے فاعل فعل پہ یفعلو یا یفعلو کے وزن پہ ہو تو چھٹے سے لے کے آخری صیغے تک ماضی میں فاعل فعل پہ کسرہ آ جاتا ہے سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں ماضی معلوم میں بھی اور ماضی مجہول میں بھی قالا کا مجہول کیا قیلا ہے قویلا سے قیلا گردان کیجئے قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا بیعا مجہول کیا ہے اس کا بیعا بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا وہ تو زیر ہی رہے گا خیر خیفہ خیفہ خیفو خیفت خیفتہ خیفنا ٹھیک ہے جی
قاعدہ جی نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، یہ اجوف واوی سے مخصوص ہے. یہ تو چاہے واوی ہو اجوف چاہے یائی ہو دونوں میں ہے، لیکن دوسرا قاعدہ اجوف واوی سے مخصوص ہے. کیا ہے اجوف واوی سے مخصوص؟ اجوف واوی، اجوف واوی چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو چاہے مزید، فرق نہیں کرتا. اجوف واوی ہو اگر اس کے مصدر میں واو ما قبل کسرہ ہو، واو ما قبل کسرہ ہو اور الف سے پہلے یہ آئے. ان قوادا سے باب انفعال میں لے کے جاؤ تو ان قوادا بنتا ہے، پھر اس کا اعلان ہو کے ہو جاتا ہے انقادا، ینقادو ہے. انقواد مصدر کیا بنے گا؟ انقواد. انقواد دیکھیے انقواد باب انفعال سے مزید سے، یہ مجرد نہیں، فرق نہیں کرتا کہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید ہے. اگر واو ما قبل کسرہ ہو اور یہ الف سے پہلے ہو، واو الف سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو کیا ہوگا؟ واو یا سے بدل جاتی ہے، واو یا سے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، انقیاد سے انقیاد کیا ہو جائے گا؟ انقیاد پڑھیں گے آپ، انقیاد پڑھیں گے. یا مثلا آپ کو لے کے جائیے قام یقوم، قیام مصدر ہے، قوام، قام یقوم قوام، قوام مصدر ہے. دیکھیے واو الف سے پہلے ہے اور ما قبل کسرہ ہے، الف سے کائے سے یا سے بدل جائے گی قیام. لیکن ایک شرط ہے، پہلے قاعدہ یاد رکھیے، اجوف واوی چاہے مجرد ہو چاہے مزید، اگر واو سے پہلے اجوف واوی میں واو سے پہلے کسرہ اور اس کے بعد الف ہو، یعنی واو الف سے پہلے ہو اور اس کے ما قبل کسرہ ہو تو واو یا سے بدل جاتی ہے مصدر میں. مگر مصدر یہ یاد رکھنا، اجوف واوی کا مصدر چاہے مجرد ہو چاہے مزید ہو، اگر واو ما قبل کسرہ اور وہ الف سے پہلے ہو واو تو یہ واو الف سے بدل جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ماضی میں اعلان ہوا ہو، ماضی میں اعلان ہوا ہو. اس کا قوام جو مصدر ہے اس کا ماضی قواما تھا نا، اسی سے قامہ بنا تھا. ماضی میں اگر اعلان ہوا ہے تو ہی مصدر میں یہ والا قاعدہ جاری ہوگا، نہیں تو جاری نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جیسے لواز ہے، مثال دیکھیے لواز مصدر ہے، واو الف سے پہلے ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، یہ اعلان جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماضی میں اعلان نہیں ہوا ہے، لواز ہے. یا اجتبار ہے، اجتبار واو الف سے پہلے ہے نہیں ہے، ما قبل کسرہ نہیں ہے، یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اجتبارا ماضی ہے، وہاں پر اعلان نہیں ہوگا. جی تو یہ والا قاعدہ جب ہی جاری ہوگا کہ جب اس کے ماضی میں اعلان ہوا ہو، تبھی مصدر میں اگر واو ما قبل کسرہ اور الف سے پہلے ہو واو تو ہی واو یا سے بدلے گی. سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے، چلیے اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جلدی سے تاکہ چلیے دیکھیے یہاں رہتے ہیں مثال دیکھیے. یہ بتایا مثال واوی بردونو از واوی وعدی پڑھا ہم نے، پہلے پڑھا دیا تھا کل. یہاں سے 2 سے پڑھنا ہے. از مضارع معلوم آن، اس کے مضارع معلوم سے، کس کے؟ مثال واوی کی بات چل رہی ہے، دونوں قاعدے مثال واوی سے مخصوص ہیں. اس کے مضارع سے اگر مضارع بروزن یفعلو باشد، یعنی مکسور العین، یعنی اگر اس کا مضارع مثال واوی کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو یعنی مکسور العین ہو تو اس کے مضارع سے، مضارع معلوم سے فاعل فعل حذف میشود، حذف ہو جائے گی. کیوں کہا انہوں نے مضارع معلوم سے؟ کیونکہ مضارع مجہول سے حذف نہیں ہوگی. دیکھیں یعیدو تھا، مجہول بنائیے یوعیدو بنے گا، یوعیدو واو رہے گی.
لہٰذا یہاں پہ کہہ رہے ہیں مثال واوی کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو اس کے مضارع معلوم سے فاعل فعل حذف ہو جاتی ہے، جیسے وعدہ یوعدو سے ہو جائے گا یعدو. لیکن ان قاعدے یہ قاعدہ در چند کچھ مضارع مفتوح العین میں بھی جاری ہوا ہے، یعنی یفعلو کے وزن پہ بھی ہے، کچھ میں جاری ہوا ہے. جیسے یوسعو یفعلو کے وزن پہ ہے نہیں، وسع یوسعو، آپ نے کبھی یوسعو نہیں سنا ہوگا، وسع یسعو. وضع یضع سنا ہوگا، وقع یقع سنا ہوگا، ودع یدع سنا ہوگا، ورع یرع سنا ہوگا، وطع یطع سنا ہوگا، وزر یزر، وہبا یہب سنا ہوگا. تو یہ یفعلو کے وزن پہ ہونے کے باوجود بھی فاعل فعل حذف ہوئی ہے، لیکن کچھ میں ہوئی ہے. حالانکہ یوسع اور یوزع بھی سنا گیا ہے، یعنی حذف بغیر حذف ہوئے بھی استعمال ہوا ہے. وسع یسع بھی استعمال ہوا ہے، یسع اور یوسع بھی. ابھی کہہ رہے ہیں امر معلوم چنین افعال نیز، ان طریقے ان افعال کے امر معلوم میں بھی مضارع معلوم ہی کی طرح، نظیر یعنی مثال طرح، نظیر مضارع معلوم آن اس کے مضارع معلوم ہی کی طرح محذوف الفا خواہد بود، فعل فعل محذوف رہے گا. وہ ٹھیک ہے جن کا فعل فعل مضارع میں حذف ہوا ہے، اس مضارع معلوم میں اس کا امر میں بھی حذف ہوگا. دیکھ لے وہ تھا نا وعدہ یعدو، امر بنائیے لے یعد، لے یعدا، لے یعدو، ٹھیک ہے. عد عدا عدو فاعل فعل حذف رہے گا. لیکن اما در مضارع و امر مجہول، لیکن امر مجہول اور مضارع مجہول میں واو حذف نہیں، شاباد حذف نہیں ہوگی واو. آپ کہیے مضارع مجہول میں یوعدو، یوعدانے، اور امر میں لیوعد، لیوعدا، حذف نہیں ہوگی. یہ تمرین کل کرائیں گے، فی الحال جو قاعدات پڑھا وہ بتا دیں آپ کو. فصل نمبر 14، فصل 14 اجوف. اجوف ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا جو اجوف ہے دو خصوصی قاعدے رکھتا ہے کہ وہ یہ ہیں. نمبر 1 مضارع معلوم اجوف، اجوف کا مضارع معلوم چاہے وہ اجوف واوی ہو چاہے یائی ہو، اگر مضموم العین ہو، اس کا مضارع معلوم اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو عمل کہاں کرنا ہے؟ ماضی معلوم و مجہول آن، اس کا ماضی معلوم اور ماضی مجہول الصیغہ ششم بے بعد، چھٹے صیغے سے بعد تک مضموم الفامی شود، فاعل فعل مضموم ہو جائے گا. اور اگر مضارع اس کا مفتوح العین یا مکسور العین ہو، یعنی یفعل یا یفعل ہو، تو چھٹے صیغے سے بعد تک مکسور الفا ہو جائے گا، فا پر کسرہ آ جائے گا. در ماضی معلوم القول کا جو ماضی معلوم ہے اس کا فعل ہوگا فعل یفعل کے وزن پہ ہے، تو گردان کریں گے ہم قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا. آ گیا فاعل فعل پہ ضمہ، آخر تک اب ضمہ رہے گا. جی. اس کے مجہول میں بھی کہیں گے قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا. قلنا. اب باء یبیع اور خافا یقیفو کو دیکھ لیجو، یفعلو اور یفعلو کے وزن پہ ہیں. بیع کے معنی ہے معاملہ کرنا، خرید و فروخت والا معاملہ. فعل آن فعل یفعلو کے وزن پہ ہے، تو ہم کہیں گے باء، باء، باؤ، باعت، باعتا. بے پہ سب جگہ زبر ہے، چھٹے پہ دیکھیے ہو گیا بعنا، بعتا، بعتو. اس کے مجہول میں کہیں گے بیعا، بیعا، بیعو، بیعت، بیعتا، بعنا. ماضی معلوم خوف یعنی ڈرنا، فعل یفعلو کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. فعل خوف یخوف، خافا، خافا، خافو، خافت، خافتا، خفنا، خفتا، خفتما، خفتم، ایسے ہی آگے تک چلے جائیے. خیف پہ زیر آ گیا فاعل فعل پہ. اس کے مجہول میں کہیں گے خیفہ منہ. کیوں کہا انہوں نے خیفہ منہ، خیفہ منہما، خیفہ منہم؟ کیونکہ یہ مجہول وہ ہے لازم ہے، فعل لازم ہے. جو فعل لازم ہوتا ہے اسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اسے مجہول ہونے کے لیے حرف جر لاتے ہیں. خیف تو یہ خیفہ خیفہ ہی رہے گا، منہ بدلتا رہے گا. آگے آئیے تبصرہ. در فعل ماضی لیسا، جو لیسا ہے نا، لیسا نیس، لیسا نہیں، اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اب آپ مت کہیے گا لیسا لیسا، لیسو لیست، لیستا، لسنا یا لسنا، یہ وہی رہے گا. فاعل فعل تمام صیغوں میں مفتوح رہے گا. کہیے گا لیسا لیسا، لیسو لیست، لیستا، لسنا لستا، لستم لستم. دوسرا قاعدہ اجوف واوی سے مخصوص ہے، چاہے وہ مجرد و مزید، اگر اس کے مصدر میں واو ما قبل کسرہ ہو اور یہ واو قبل از الف قرار گیرد، یہ واو الف سے پہلے قرار پائے، تو کیا ہوگا؟ یہ واو قلب یا میشواد، یا سے بدل جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ مشروط بے ان کے، شرط یہ ہے کہ واو در ماضیان اعلال شدہ باشد، واو اس کے ماضی میں اعلال ہوئی ہو. قوام مصدر ہے، ہو گیا قیام. کیوں واو یا سے بدل گئے؟ کیونکہ قوامہ قامہ میں اس کے ماضی میں اعلال
ہوئی تھی یا انقیاد سے ہو جائے گا انقیاد. بخلاف اس کے برخلاف یہ لواط ہے اور نا؟ استوار میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ماضی میں جاری نہیں ہوا. اتنا نہیں ہو. کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ. حدیث سے میں جاؤں نہیں تو